وہ نماز کا طریقہ جو ہے شروع سے سن رہے تھے، اس درمیان میں یہ بات پیش آئی کہ مردوں کی اور عورتوں کی نماز ایک جیسی ہونی چاہیے یا الگ الگ ہونی چاہیے. تو پچھلے 2 ہفتوں میں ہم نے اسی پر پوری بحث کی اور ساری باتیں سامنے آئیں تو وہ مسئلہ ختم ہوا. اب پھر لوٹ کر آتے ہیں اور آج جو پھر ہماری نماز کا معاملہ شروع ہو رہا ہے تو ہم رکوع میں گئے تھے اور اب تک ہم رکوع سے اٹھے ہی نہیں. تو رکوع ہی رکوع کر رہے ہیں. ماشاء اللہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو ایسے لمبا رکوع کرنے کی توفیق دی کہ اب تک چل رہا تھا. اب ہم کو رکوع سے اٹھنا ہے. جب آپ رکوع سے اٹھیں گے تو کیا کریں؟ یہاں امت کا بہت بڑا اختلاف ہے کہ ایک بہت بڑا علماء کا اور محدثین کا مفسرین کا کہتا ہے کہ آپ جب رکوع سے اٹھیں گے تو پھر آپ کو رفع یدین کرنا ہے. رفع یدین یعنی ہاتھوں کا اٹھانا. اور اتنا ہی بڑا ایک طبقہ یہ کہتا ہے کہ رفع یدین نہیں کرنا ہے. اب ہم اس سے پہلے کہ یہ بات کریں کہ یہ صحیح ہے یا وہ صحیح ہے تو میں نے ہمیشہ آپ سے عرض کیا ہے کہ دیکھیے نماز کے اور یہ دوسرے مسائل ایسے ہیں کہ جس میں ہر طرف صحابہ کی ایک تعداد ہے اور اماموں کی ایک تعداد ہے، تابعین کی ایک تعداد ہے، تبع تابعین کی تعداد ہے. دونوں طرف ایک سے بڑھ کے ایک صحابی، ایک سے بڑھ کے ایک جو ہے تابعی، تبع تابعی ہیں. اور ان میں سے ہر ایک نے آج سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر آج تک یہ تو اس بات پر کہا ہے، کسی نے یہ کہا، کسی نے وہ کہا، کسی نے یہ بتایا، کسی نے وہ بتایا. ہم یہ گستاخی نہیں کر سکتے کہ صحابہ میں سے کسی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جھوٹ بولا ہے. ہم یہ گستاخی کر ہی نہیں سکتے. اور روایتیں دونوں طرف سے آتی ہیں اور تابعین میں اور ائمہ میں اور جو بھی دوسرے علماء ہیں ایک سے بڑھ کے ایک عالم ہیں. یعنی اگر میں ایک معمولی حقیر عالم دین ہوں، آپ حضرات سے میرا تعلق ہے، اگر میرے بارے میں کسی نے کہا کہ مولانا نے جھوٹ بولا ہے، آپ کہیں گے نہیں 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 مولانا جھوٹ نہیں بول سکتے. تو اگر آپ اپنے آس پاس کے چھوٹے بڑے علماء کے بارے میں ایسی اچھی سوچ رکھتے ہو تو کیا یہ ممکن ہے کہ نعوذ باللہ صحابہ کے جو نام ملتے ہیں جنہوں نے یہ بتایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رفع یدین کیا ہے اور جنہوں نے یہ بتایا کہ رفع یدین نہیں کیا ہے، اب دونوں میں سے کس کو جھٹلاؤ گے نعوذ باللہ؟ اور ایسے ہی تمام علماء کے بارے میں بات آتی ہے. اور میں نے بار بار غور کیا کہ ایسا کیوں ہوا ہے. روایت ثابت ہے، دونوں طرف کی روایتیں ثابت. تو میری سمجھ میں ایک بات آئی، میں نے آپ سے بار بار عرض کیا ہے کہ ایک انسان جب کسی بہت بڑی ہستی کے سامنے کھڑا ہوتا ہے تو ہم اردو میں کہتے ہیں اس کی سٹی گم ہو جاتی ہے. یعنی وہ اس کی ساری توجہ اپنے سامنے کھڑے بیٹھے بڑے اس ہستی کی ہوتی ہے جس میں اس کے ڈائریکشنز ہاتھ کے، پیر کے، کھڑے ہونے کے، بیٹھنے کے، ہاتھ ہلانے کے، سر کے اور آنکھوں کے اشارے سب بدل جاتے ہیں. وہ فلی سامنے والے کی طرف توجہ دیتا ہے تو یہ بھول جاتا ہے کہ وہ ہاتھ کدھر رکھ رہا ہے، اٹھا رہا ہے، بٹھا رہا ہے، کیا کر رہا ہے. یہ کیفیت اگر دنیا کے مینیجر، دنیا کے ڈائریکٹر، دنیا کے منسٹر ان کے سامنے انسان کی ہو سکتی ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جن کو ہر سیکنڈ، یہ مبالغے کے لفظ نہیں ہے، ہر سیکنڈ اللہ کا حضور ہے، اللہ کی یاد ہے اور ہمیشہ دیکھو تو اللہ کے ہر کام کر رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو ایسے جیسے کہ اللہ تعالیٰ ان کے سامنے موجود ہے. آپ سوچئے ابھی میرے ذہن میں ایک بات آئی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خشوع، خضوع، اللہ کا یاد رکھنا اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ صحیح حدیثوں میں ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کھانا کھاتے دسترخوان پر تو راوی کے الفاظ ایسے بیٹھتے جیسے کہ کوئی غلام اپنے مالک کے سامنے بیٹھتا ہے. اگر کھانے کے بارے میں ایسی کیفیت ہے کھانا کھانے کے وقت تو نماز کے بارے میں سوچ لیجئے. ہمارے اپنے گھر میں خادمہ ہے، خادم ہے، نوکر ہے، نوکرانی ہے. آپ جس روم میں بھی بیٹھے ہیں نوکر کا اس روم سے گزر ہوتا ہے نا، آپ ذرا چپ چاپ جائزہ لیجئے. تو آپ کے سامنے سے گزر رہا ہے تو وہ کس انداز سے گزر رہا ہے، اس کے ہر انداز میں، لب و لہجے میں کتنا ادب ہے، کتنا احترام. اور جب وہ خود اکیلا ہوتا ہے تو وہ اپنی اصلی حالت پر ہوتا ہے.
تو اگر یہ انسانوں کی چھوٹے چھوٹے تعلقات میں اتنا ادب و احترام ہے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم، درود شریف پڑھ لیجئے، ان کی بات اللہ کے ساتھ پھر نماز میں کیسی ہوگی؟ آپ کا خشوع، آپ کا خضوع کیا ہوگا؟ تو وہ جو ہم کو روایتوں میں ملتا ہے کہ کبھی آپ نے ہاتھ اٹھایا، کبھی نہیں اٹھایا، کبھی آپ نے آمین زور سے کہا تو کبھی آہستہ کہا، یہ جو باتیں ہیں ان کو اسی انداز سے لیجئے کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خشوع اور خضوع کی الگ الگ کیفیات۔ بہرحال آج اب آپ وہ حدیثیں سنیں گے جن سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رکوع سے اٹھتے ہوئے یا جاتے ہوئے آپ نے جو ہے وہ نہیں کیا ہے، ہاتھ نہیں اٹھایا ہے۔ اس میں ایک بات یہ ہے کہ سب سے پہلے قرآن کی آیت ہے قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، مومن کامیاب ہو گئے۔ کون مومن؟ جو اپنی نمازوں میں خشوع کی حالت میں ہوتے ہیں۔ عجیب و غریب بات ہے کہ کتاب کے جو مصنف ہیں انہوں نے تفسیر ابن عباس سے، حضرت عبداللہ ابن عباس سے اس آیت کی تفسیر میں ایک عجیب بات نقل کی ہے، اور میں صرف اس لیے آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں کہ امانت یہ ہے کہ میں بتا دوں، لیکن میں اس کی تحقیق کروں گا، مجھے نہیں یقین آتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے اس آیت کی تفسیر میں لکھا ہے مخبتون متواضعون لا یلتفتون یمینا ولا شمالا، کہ وہ انتہائی ادب کی حالت میں ہوتے ہیں، تواضع کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، رائٹ اور لیفٹ نہیں توجہ دیتے۔ یہاں تک تو صحیح ہے، مگر اس آیت کی تفسیر میں حضرت عبداللہ ابن عباس کی طرف یہ منسوب کرنا کہ انہوں نے یہ بھی کہا ہے وَلَا يَرْفَعُونَ أَيْدِيَهُمْ فِي الصَّلَاةِ، اور نماز کی حالت میں ہاتھوں کو اٹھاتے نہیں ہیں۔ اس جملے پر مجھے حیرت ہو رہی، کیونکہ اگر میں آپ کے سامنے یہ کہوں کہ دونوں طرف کی حدیثیں ثابت ہیں تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کو مجھ سے کہیں زیادہ علم تھا۔ میں سمندر کا قطرہ بھی نہیں ہوں، وہ تو پورے کے پورے سمندر ہیں، اور انہیں پتہ ہے کہ مختلف صحابہ نے یہ کہا کہ نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ ہاتھ اٹھائے ہیں۔ تو اب وہ خشوع کی یہ تعبیر کرنا کہ حضرت عبداللہ ابن عباس اپنی تفسیر میں فرما رہے ہیں کہ ہاتھ نہیں اٹھاتے تھے، تو ہاتھوں کا اٹھانا اس کو خشوع کے خلاف سمجھنا یہ مجھے ڈاؤٹ فل لگتا ہے۔ بہرحال میں اس کو دیکھوں گا، حالانکہ جن صاحب نے کتاب لکھی ہے انہوں نے تفسیر ابن عباس نیچے ریفرنس دیا ہے اور صفحہ نمبر 212 بھی دیا ہے، پھر بھی میں دیکھوں گا انشاءاللہ۔ بہرحال میرے خیال میں نماز میں رفع یدین کرنا خشوع کے خلاف نہیں ہے، اور یہ بڑی عجیب غریب بات ہو جائے گی یہ کہنا کہ خشوع کا مطلب یہ ہے کہ آپ نماز میں ہاتھ نہ اٹھائیں۔ اٹھانا ہے حدیثوں سے ثابت ہے، یا نہیں اٹھانا ہے حدیثوں سے ثابت ہے، یہ الگ بات ہے، لیکن اس کو خشوع کے خلاف سمجھنا میرے خیال میں صحیح بات نہیں ہے۔ اور حضرت حسن بصری رضی اللہ عنہ صاحب کی تفسیر میں فرماتے ہیں، انہوں نے بھی یہی کہا ہے کہ خاشعون الذین لا یرفعون ایدیہم فی الصلاۃ الا فی التکبیرۃ الاولی، وہ ایسے خشوع سے رہتے ہیں کہ نماز میں صرف پہلی تکبیر کے وقت ہاتھ اٹھاتے ہیں۔ تو یہ بھی عجیب بات ہے کہ حضرت حسن بصری کی طرف ایسا قول منسوب کیا گیا ہے، اور جب آج کے دور تک ہمارے سامنے دونوں طرف کی حدیثیں موجود ہیں، اور حدیث کی صحیح کتابوں میں بخاری، مسلم، ابو داؤد، سنن ابن ماجہ، مصنف عبدالرزاق، مصنف ابن ابی شیبہ، یہ وہ حدیث کی کتابیں ہیں، سنن نسائی، ہاں اس میں علماء نے اس کو مانا ہے، تو یہ بات بالکل نہیں مانی جائے گی کہ نماز میں، کسی بھی نماز میں اگر ہاتھ اٹھایا جائے رفع یدین کے لیے، جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں سے معلوم ہوتا ہے، تو ہم یہ سمجھیں کہ یہ خشوع کے خلاف ہے۔ دیکھیے، ایک ہے بلا وجہ کا ہاتھ اٹھانا، کبھی ادھر کھجا رہے ہیں، کبھی ادھر کھجا رہے ہیں، کبھی کالر ٹھیک کر رہے ہیں، کبھی بٹن لگا رہے ہیں، معلوم نہیں کیا کیا کر رہے ہیں۔ اور میں نے تو ایسے بھی نادانوں کو دیکھا کہ نماز پڑھ رہے ہیں اور اچانک ہاتھ اٹھا کے باقاعدہ کلائی پر گھڑی جو بندھی ہوئی ہے اس کو 1 منٹ تک دیکھ رہے ہیں کہ ابھی کیا ٹائم ہو رہا ہے۔ تو یہ تو خشوع کے خلاف ہے۔ لیکن اب نماز عید کی نماز میں کم سے کم تکبیر امام ابو حنیفہ کے نزدیک جو ہے وہ 3 ہے، آپ 3 دفعے ہاتھ اٹھائیں گے، اور دوسرا امام کے نزدیک 5 اور 7 اور 12 دفعے دونوں رکعتوں کو ملا کر۔ پھر آپ وہاں بول دیجئے کہ یہ ہاتھوں کا اٹھانا یہ خشوع کے خلاف ہے، کوئی بھی نہیں بولتا۔ اور جو 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 نبی سے ثابت ہے
وہ ہر حال میں ہر ایک نماز کے بارے میں وہی ساری نمازوں کے بارے میں. بہرحال حدیث سنیے. عن عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ قال الا اخبرکم بصلاۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال فقام فرفع یدیہ اول مرۃ ثم لم یعد. حضرت عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا کہ کیا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کے بارے میں تمہیں بتاؤں. راوی کہتے ہیں اس کے بعد حضرت عبداللہ بن مسعود کھڑے ہوئے اور پہلی مرتبہ تکبیر تحریمہ یعنی ہاتھ اٹھایا اور پھر دوبارہ پوری نماز میں ہاتھ نہیں اٹھایا. اس حدیث سے معلوم ہوا کہ تکبیر اٹھانا ہے تو صرف پہلی مرتبہ. نمبر 3 ایک اور حدیث. عن عبداللہ رضی اللہ عنہ قال صلیت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابی بکر وعمر فلم يرفعوا ایدیہم الا عند افتتاح الصلاۃ. حضرت عبداللہ بن عمر جب ہم لفظ عبداللہ سنیں تو حدیثوں میں جیسے ہی حدیث میں آیا ہے تو اس میں بعض حضرات نے مراد لیا ہے جب لفظ عبداللہ بولا جائے تو اس کا مطلب ہے حضرت عبداللہ بن عباس، اور بعض نے کہا حضرت عبداللہ بن عمر. جو بھی ہوں وہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی، حضرت ابو بکر حضرت عمر کے ساتھ پڑھی. یہ سب جو ہے صرف شروع میں ہاتھ اٹھاتے تھے، اس کے بعد ہاتھ نہیں اٹھاتے. ایک حدیث اور عن علی رضی اللہ عنہ قال حضرت علی فرماتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا قام الى الصلاة المکتوبہ کبر ورفع یدیہ حذو منکبیہ وفی روایت انہ کان یرفع یدیہ فی اول الصلاة ثم لا یعود. حضرت علی کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ جو ہے نماز کے لیے فرض نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو تکبیر کہتے اور اپنے دونوں ہاتھوں کو دونوں کندھوں کے برابر تک اٹھاتے. اور انہی سے ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ حضرت علی فرماتے ہیں کہ جب نماز شروع ہوتی تو آپ ہاتھ اٹھا کر تکبیر کہتے تھے، اس کے بعد دوبارہ تکبیر کے وقت ہاتھ نہیں اٹھاتے. ایک اور حدیث عن البراء بن عازب رضی اللہ عنہ قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا افتتح الصلاة رفع يديه حتى يهادي منكبيه لا يعود برفعهما حتى يسلم من صلاته. حضرت براء بن عازب کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز شروع کرتے تو دونوں ہاتھوں کو اپنے کندھوں تک اٹھاتے، پھر اس کو نہیں اٹھاتے تھے یہاں تک کہ آپ جو ہے نماز سے سلام بھی پھیر لیتے. ایک اور حدیث میں علی بن عمر رضی اللہ عنہ قال رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا افتتح الصلاة رفع یدیہ حذو منکبیہ. حضرت ابن عمر فرماتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ جب آپ نماز شروع فرماتے تو دونوں ہاتھوں کو کندھوں تک اٹھاتے. وَإِذَا أَرَادَ أَن يَرْكَعَ وَبَعْدَمَا يَرْفَعُ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ فَلَا يَرْفَعُ وَلَا بَيْنَ سَجْدَتَيْنِ. اور جب آپ رکوع کرنا چاہتے یا رکوع سے جب سر کو اٹھاتے تو ہاتھ نہیں اٹھاتے تھے، یعنی تکبیر کے وقت اللہ اکبر کہتے ہوئے ہاتھ نہیں اٹھاتے تھے، اور نہ ہی ہاتھوں کو آپ دونوں سجدوں کے درمیان میں بھی نہیں اٹھاتے. ایک حدیث ہے عن عبداللہ بن عمر. حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کننا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بمکہ نرفع ایدینا فی بدء الصلاۃ وفی داخل الصلاۃ عند رکوع. جب ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکہ میں تھے تو اپنے ہاتھوں کو اٹھاتے تھے نماز کے شروع کرنے کے وقت بھی، اور رکوع میں نماز کے اندر رکوع کے وقت بھی اٹھاتے تھے. دیکھیے یہ حضرت عبداللہ بن عمر ہے، یہ کہہ رہے ہیں کہ مکے میں جب نبی کے ساتھ تھے تو ہر وقت ہاتھ اٹھاتے تھے. فلما ہاجر النبی صلی اللہ علیہ وسلم الى المدینہ ترک رفع الیدین فی داخل الصلاۃ عند رکوع. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لے آئے تو آپ نے نماز کے اندر رکوع کے وقت ہاتھ اٹھانا چھوڑ دیا. وثبت علی رفع الیدین فی بدء الصلاۃ، اور صرف شروع کے وقت ہاتھ اٹھانے پر آپ قائم رہے. اس کے ساتھ جو ہے حدیث قرآن کی آیت ذکر ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم وافعلوا الخیر لعلکم تفلحون. اے ایمان والو تم رکوع کرو، سجدہ کرو، اپنے رب کی عبادت کرو اور اچھے کام کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. اس بارے میں حدیث میں کیا آیا ہے؟ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا قام الى الصلاۃ یکبر حین یقوم ثم یکبر حین یهوی ساجدا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو تکبیر کہتے تھے جب آپ کھڑے ہوتے، اور مختلف حدیثیں
اور الفاظ ہیں. ان کے بعد حضرت ابو ہریرہ فرما رہے ہیں اور جب سجدے میں جاتے تو تکبیر کہتے. یہ روایت صحیح مسلم میں آئی ہے. ایک اور حدیث ہے، یہ جو ابھی آپ نے حدیث سنی یہ اس بارے میں ہے کہ جب آپ نماز میں ایک ایکشن سے دوسرا ایکشن کرنے جاؤ گے تو پھر آپ کو تکبیر کہنا ہے. تو جیسے حضرت ابو ہریرہ کی حدیث سے معلوم ہوا کہ آپ کھڑے تھے پھر رکوع کر رہے ہیں تو پھر آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ تکبیر کہتے ہوئے جانا چاہیے. عن ابی سلمۃ بن عبد الرحمن، ابو سلمہ بن عبد الرحمن کہتے ہیں ان ابا ہریرہ کان یکبر فی کل صلاۃ من المکتوبہ وغیرها فی رمضان وغیرہ ثم یکبر حین یسجد. حضرت ابو ہریرہ کا طرز عمل کیا تھا کہ وہ جو ہے ہر فرض نماز میں ایک معاملے سے دوسرے معاملے میں جاتے ہوئے تکبیر کہتے تھے اور جب سجدہ کرتے تب بھی تکبیر کہتے. تو اس لحاظ سے یہ معلوم، ایک تو پہلی بات تھی جس سے معلوم ہو رہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رکوع کرتے ہوئے ہاتھ نہیں اٹھایا اور رکوع میں جاتے ہوئے ہاتھ نہیں اٹھایا. اور اس کے بعد پھر یہ کہ ہر ایک عمل کے بعد جب دوسرا عمل آپ کرنے جا رہے ہیں تو آپ تکبیر کہتے ہوئے جا رہے ہیں. اس کے بعد ایک عنوان ہے سجدے میں جاتے ہوئے پہلے گھٹنے پھر ہاتھ پھر پیشانی کو زمین پر رکھنا. عن وائل ابن حجر رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یضع رکبتیہ قبل یدیہ اذا سجد. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت وائل بن جوہر کہتے ہیں، حجر کہتے ہیں، حضرت وائل بن حجر کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں جب سجدہ کرنا چاہتے تو سب سے پہلے اپنے گھٹنوں کو زمین پر رکھتے تھے. یعنی پہلے ہاتھ نہیں رکھنا چاہیے، پہلے گھٹنے رکھنا چاہیے. حدیث ہے عن انس رضی اللہ عنہ قال رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبر. حضرت انس کہتے ہیں میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ جو ہے تکبیر کہہ رہے ہیں فہذا بإبهاميه اذنیہ. تو نماز میں شروع کر رہے ہیں تو آپ نے کیا کیا کہ تکبیر کہی اور اپنے دونوں ہاتھوں کو دونوں کانوں کی لو تک اٹھایا. ثم رکع، پھر آپ نے رکوع کیا. حتی استقر کل مفصل منہ، یہاں تک کہ آپ کے جسم کا ہر جوڑ بالکل برابر ہو گیا. رکوع کی یہ کیفیت ہونی چاہیے. وانحط بالتکبیر، پھر تکبیر آپ نے کہی حتی سبقت رکبتاہ یدی، یا رکوع کیا سجدہ کیا تو سجدے میں آپ کے دونوں گھٹنے آپ کے دونوں ہاتھوں سے پہلے زمین پر ٹک گئے. سجدہ کتنے اعضاء پر کرنا ہے؟ 7 اعضاء پر کرنا ہے. عن ابن عباس رضی اللہ عنہ قال امر النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان یسجد علی 7 اعضاء. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا تھا کہ 7 عضو پر سجدہ کریں. کیسے وہ بتائیں گے. ولا یکف شعرا ولا ثوبا، اور اپنے بالوں اور کپڑوں کو طے نہ کریں. یعنی نماز میں جاتے ہوئے بالوں کو ٹھیک کر لیا یا جو ہے کپڑے کو ٹھیک کر لیا، یہ نہ ہو. تو وہ 7 اعضاء کیا ہیں؟ الجبہہ پیشانی، والیدین دونوں ہاتھ، والرکبتین دونوں گھٹنے، والرجلین اور دونوں پیر. تو یہ سب ملا کر اس کے اوپر سجدہ ہمیں کرنا ہے. اس میں بعض علماء نے عجیب بات کہی ہے کہ اگر آپ سجدے میں تھے اور غلطی سے پیر ذرا سے اوپر اٹھ گئے سجدے کی حالت میں تو کہتے ہیں کہ آپ کا سجدہ نہیں ہوا، آپ کی نماز باطل ہو گئی. مگر یہ بات غلط ہے. اگر کوئی شخص نماز میں سب سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے رفع عن امتی الخطأ والنسیان، میری امت سے معاف کر دیا گیا ہے اگر غلطی ہو جائے یا بھول ہو جائے. تو اگر آپ نے سجدہ کیا تو اچھی بات تو یہی ہے کہ سجدے کی حالت میں جتنی دیر آپ رکیں، چاہے تھوڑی دیر چاہے زیادہ دیر، تو یہ 7 اعضاء مکمل سجدے کی حالت میں رہیں. لیکن اگر کسی وجہ سے ایک شخص نماز پڑھا سجدے میں، اب اس کو اچانک پیر میں کھجلی محسوس ہوئی، اور ایسا بھی ہوتا ہے کہ کبھی مچھر نے کاٹ لیا یا کسی اور کیڑے نے کاٹ لیا. آدمی
بغیر سوچے سمجھے اس جگہ پر جہاں پر اسے درد محسوس ہو رہا ہے اسے کھجانے لگتا ہے. ایسی حالت میں پیر ہو سکتا ہے کہ ہلکا سا اوپر اٹھ گیا، دونوں پیروں میں سے ایک بھی اوپر اٹھ گیا اور اس نے کھجایا، پھر اپنے آپ کو ٹھیک کر لیا، تو اس کا سجدہ ہو جائے گا. محض 1 سیکنڈ اور 2 سیکنڈ اور 5 سیکنڈ کے لیے حالت سجدہ میں اگر پیر ہلکا سا اٹھ گیا تو پھر اس نے ٹیک لیا، تو اس وجہ سے یہ کہا جائے کہ سجدہ نہیں ہوگا، ایسا نہیں ہے. دیکھیے ہر بات کی دلیل ہوتی. یہ بات کہاں سے معلوم ہوئی؟ یہ بات یہاں سے معلوم ہوئی کہ رکوع اور سجدے کی حالت میں تکبیر کا کہنا، تسبیح کا پڑھنا، رکوع کی تسبیح سبحان ربی العظیم اور سجدے کی تسبیح سبحان ربی الاعلیٰ، یہ رکوع میں اور سجدے میں کم سے کم کتنی دفعے پڑھنا فرض ہے؟ کم سے کم تمام علماء اور ائمہ اماموں کے نزدیک کم سے کم 1 دفعے پڑھنا فرض ہے. ایک شخص نے رکوع کیا، 1 دفعے بھی اپنی زبان سے نہیں کہا سبحان ربی العظیم، اس کی نماز باطل. 1 دفعے سجدے میں گیا سبحان ربی الاعلیٰ نہیں پڑھا، اس کی نماز ٹوٹ گئی. لیکن اگر اس نے 1 دفعے پڑھ لیا کم سے کم تو علماء کہتے ہیں اس کی نماز ہو گئی. تو تصور کیجئے کہ ایک شخص رکوع میں ہے یا ایک شخص سجدے میں ہے، اسے صرف ایک ہی دفعہ کہا سبحان ربی الاعلیٰ. ابھی آج کل جو تراویح ہو رہی ہے نا مسجدوں میں، بڑے بڑے مسئلے پوچھے جا رہے ہیں مجھ سے. اس میں سے ایک مسئلہ یہ ہے، جیسے ہمارے وہ بھائی خصوصاً تبلیغی حضرات جو نماز جب پڑھتے ہیں مزے لے لے کے پڑھتے ہیں اور وہ بہت خشوع کے ساتھ سبحان ربی العظیم. اب امام صاحب تو ایسے ہیں، ابھی سجدے میں سر نہیں کہہ کے اٹھ جا رہے. اب انہوں نے کہا کہ مولانا صاحب ایسا ہوا کہ میں نے تو 1 دفعے بھی تسبیح نہیں پڑھی تھی کہ امام صاحب نے سر اٹھا دیا، میں نے بھی اٹھا لیا، اب کیا ہوا؟ میری نماز ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ تو میں نے کہا کہ یہ تمام چاروں ائمہ اور علماء بڑے بڑے گزرے ہیں، ان کے نزدیک اگر ایک شخص پیچھے نماز پڑھ رہا ہے امام کے تو اس کی یہ سب چھوٹی بڑی غلطی معاف ہے، نہ اس کا سجدے سے ہوگا نہ وہ اللہ کے یہاں پکڑ میں آئے گی. مگر ایک بات یاد ہے نا، جتنی سستی دکھاؤ گے ثواب اتنا کم ہوگا. یہ کیسے ممکن ہے؟ ایک شخص نے دھیان سے نماز پڑھی اور ایک شخص نے سستی کے ساتھ پڑھی، سستی کم کی یا سستی زیادہ کی اور دونوں کے ثواب برابر کا ملا، ایسا ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا. کلاس میں ٹیچر پڑھاتا ہے، ایک بچے کو دیکھ رہا ہے کہ کبھی وہ رائٹ دیکھتا ہے، کبھی لیفٹ دیکھتا ہے، کبھی کچھ کر رہا ہے، تو وہ کیا کرتا ہے؟ وہ پڑھاتے پڑھاتے اس کو ٹوک دیتا ہے، ظفر کیا کر رہے ہو؟ ہاں کلاس میں بیٹھے ہو کیا کر رہے ہو؟ ڈانٹ دیتا ہے. اب امام صاحب کا تو حال ایسا ہے کہ وہی سب سے آگے ہوتے ہیں اور ہم سب پیچھے ہی پیچھے ہوتے ہیں، تو گردن بھی گھما کے نہیں دیکھ سکتے کہ بھائی آپ ہم میں سے کون کیا کر رہا ہے، تو وہ تھوڑی ٹوکیں گے آپ کو. مگر یہ کہ نماز جتنے دھیان سے جس کی ہوگی اس کا ثواب اس سے اتنا ہی زیادہ ملے گا. تو جب یہ بات ثابت ہے کہ اگر رکوع کی تسبیح کم سے کم 1 دفعے پڑھ لو رکوع ہو گیا، اور سجدے کی تسبیح کم سے کم 1 دفعے پڑھ لو تو سجدہ ہو گیا، تو اس میں کتنے منٹ لگیں گے؟ میرا مطلب یہ ہے کہ 1 دفعے سجدے کی تسبیح پڑھنے کے لیے 7 اعضاء کا زمین پر ٹکنا ضروری ہے. تو اگر امام نے سجدے کی تسبیح 3 اور 5 اور 7 اور 9 اور 11 دفعے پڑھی اور اتنی دیر میں ہم پیچھے نماز پڑھ رہے تھے اور کسی وجہ سے ہمارا پیر جو ہے ہلکا سا اٹھا اور پھر ٹک گیا، تو ہماری نماز ہو گئی، کیونکہ ہماری اکثر حالت سجدے کی حالت میں ایسی تھی جس میں ہمارا سجدہ 7 اعضاء پر ہو رہا تھا. بہرحال دیکھیے عجیب بات یہ ہے، یہ حضرت انسان بھی بہت عجیب غریب چیز، ان کو کنسیشن چاہیے. بس ان کو، مجھے اور آپ کو کیا چاہیے؟ اگر ایسا ہو گیا تو کیا ہوگا، اگر ویسا ہوگا تو کیا ہوگا. ارے بھائی جب آپ کھانا کھاتے ہیں اور کھانا دسترخوان پر ہوتا ہے تو بہترین گوشت بھی ہوتا ہے اور اس کے اندر مسالہ بھی ہوتا ہے اور گرم گرم تازہ تازہ ہوتا ہے، صرف ذرا سا نمک کم ہوتا ہے تو جان نکل جاتی ہے. پہلا لقمہ منہ میں آتے ہی ارے آج نمک نہیں ڈالا کیا؟ تو کھانے میں نمک کی ہلکی سی کمی آپ برداشت نہیں کرتے اور نماز میں بڑے بڑے لقمے کھا جاتے ہیں. نماز میں بڑی بڑی باتیں ہو رہی ہیں، سر و پیر کھجایا جا رہا ہے، دماغ ادھر ادھر بھاگ رہا ہے، جلدی جلدی پڑھ رہے ہیں، کوئی بات نہیں، رکوع میں گئے نہیں تھے اٹھ گئے، ارچن کہیں کہ ہے نہیں ہے.
ابھی رکوع میں نہیں تھے، ابھی سجدے میں آ گئے، اور پھر اس کے اندر جو الفاظ پڑھ رہے ہیں نہ بچپن میں سمجھتے تھے نہ آج سمجھتے ہیں. طوطے کی طرح طوطا اگر کسی کے سامنے بولے الحمدللہ رب العالمین، ارے کیا طوطا ہے یار. سارے مسلمان طوطے، ان کی نمازیں اللہ الا ما رحم ربی، اللہ تعالیٰ جن نیک بندوں کو توفیق دے، ورنہ مسلمانوں میں 100 میں نماز پڑھنے والوں میں میں ڈرتا ہوں کہ شاید 99 طوطے کی طرح نماز پڑھ رہے ہیں. تو یہ کتنی بڑی بڑی غلطیاں ہم کر رہے ہیں اللہ کے سامنے. مسجد میں آ کر نماز کے نام پر ادھر ذہن اور توجہ نہیں جاتی، اور صرف اس بات پر جاتی ہے نماز میں مجھ سے ایسا ہو گیا تو کیا حکم ہے، اور ویسا ہو گیا تو کیا حکم ہے. حکم صرف ایک ہے، تم نے نماز میں جو بھی غلطی کی ہوئی کیسے، یہ سوال. تمہاری ہمت کیسے ہوئی اللہ کے سامنے کھڑے ہو گئے نماز کے اندر، تمہاری ہمت کیسے ہوئی؟ پہلا سوال، پہلا جواب یہ جواب نہیں ہے اچھا ایسا ہو گیا، نہیں کوئی بات نہیں نماز ہو جائے گی، کوئی بات نہیں اللہ نے معاف کر دیا. ارے اللہ تو معاف کر ہی رہا ہے، اللہ معاف کر رہا ہے، مگر آپ کیوں ایسا کر رہے ہو کہ اللہ سے معاف کرتا جائے اور آپ غلطی کرتے جائیں. یہ بھی خوب رہی. تو نماز نہ میرے بھائیوں، نماز ایک ایسا تھرمامیٹر ہے، وہ بتا دیتا ہے کہ کون کتنے پانی میں، اس کا تعلق اللہ سے زیادہ جڑا ہوا ہے. اور آپ سے میں بتاؤں آپ کو، اللہ تعالیٰ سب سے پہلے مجھے میری نماز ٹھیک کر دے. برسوں سے میں کوشش کر رہا ہوں کہ ایک دن کی 5 نماز ایسے پڑھوں کہ میں پورا خوش و خضوع کے ساتھ نماز میں تھا. ایک دن کی 5 نماز. اللہ تعالیٰ مجھے معاف کرے، مجھے ہدایت دے، ایسا نہیں ہو سکا. سنت پڑھ رہا تھا تو میرا دھیان تھا، میرے دماغ میں تھا میں نماز پڑھ رہا ہوں، میں اللہ کے سامنے ہوں، میں مسجد میں ہوں، مجھے مزہ آ رہا ہے. لیکن ایک رکعت میں وہ کیفیت ہوئی، اور دوسری رکعت میں شیطان بھائی آئے اور ہم کو لے کے چلے گئے. تیسری رکعت میں پھر ہوش آیا، ارے یہ کیا ہو گیا، دوسری رکعت تو غفلت میں گئی. اگر سنت اچھی پڑھ لی، اب فرض میں کھڑے ہوئے تو بھول گئے کیا ہو رہا ہے. پڑھ رہے ہیں طوطے کی طرح منہ سے سبحانک اللہم پڑھ رہے ہیں، بہت آرام سے پڑھ رہے ہیں، سورہ فاتحہ بہت آرام سے پڑھ رہے ہیں. ارے تو طوطا ہے، خالی الفاظ کو زبان سے اچھی طرح بولنا سیکھ لیا ہے، اور اس کے بعد میں یاد ہے اوہو یہ غفلت، وہ گھر کی طرف دماغ گیا تو اس کی طرف گیا تو وہ فلاں ایسا ہو گیا، اور اس کے بعد میں یعنی عجیب و غریب بات چیت، یہ کیوں ایسا ہو رہا ویسا ہو رہا. اور ایک اور فیشن ہے ہمارے پاس، وہ ہر مسجد میں ایک نماز پڑھنے والا، اس کو اپنی غلطی نظر نہیں آتی، مگر پاس میں جو آدمی نماز پڑھ رہا ہے نا، رائٹ پر لیفٹ پر سامنے، اس کی غلطی اس کو برابر نظر آتی. تم نماز پڑھ رہے ہو، تمہارا ذہن ادھر گیا ہی کیسے؟ تم تو اپنی حالت دیکھو نا. مجھے یاد ہے کہ جب میں وہاں لکھنؤ میں پڑھتا تھا، ندوے میں ایگزام ہوتا تھا. ایگزام ہال میں ہم جیسے ہی بیٹھتے اپنے اپنے ٹکٹ نمبر پر، میرے ہاتھ میں پرچہ آنے کی دیر ہوتی، اس کے بعد مجھے نہیں یاد رہتا کہ حال میں کوئی ہنسا یا کوئی جاگا یا ٹیچر نے کسی کو ڈانٹا یا کسی کو کاپی کرتے ہوئے پکڑا. مولانا لوگ بھی کاپی کرتے تھے ایگزام میں، بہت شیطان ہے نا، بہکاتا ہے، نہیں یہ محنت کرتے ہیں، بعد میں چیٹنگ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو مجھے نہیں معلوم سب. 3 گھنٹے کی بعد میں جب ہم ہال سے باہر نکلتے اور کوئی دوسرا شخص ملتا، وہ بولتا ہے ظفر بھائی وہ آپ کے حال میں آج کسی نے چیٹنگ کی. میں سے کہتا یار مجھے نہیں پتا. تو میرا مذاق اڑاتے تھے کہ آپ کو نہیں پتا کیا بات ہوئی، کیا آپ وہاں حال میں نہیں تھے؟ یار میں تھا، لیکن میں لکھ رہا تھا، میں اپنی دھن میں تھا، مجھے نہیں معلوم ہے کس کے ساتھ کیا ہوا. آج میں سوچتا ہوں بار بار، اگر ایگزام دے رہے ہو تو خوشی اور خضوع ہے، اگر اس کو خوشی اور خضوع کہا جائے. اور نماز پڑھے ہوتے نہیں، ایک نماز میں ہے تو دوسری میں نہیں ہے، فرض میں ہے تو سنت میں نہیں ہے، سنت میں ہے تو فرض میں نہیں ہے، 2 رکعتوں میں کنٹینیو نہیں ہے. تو ہمیں اس بات کی طرف توجہ دینا ہے کہ ہم اپنی ہر رکعت کو، ہر رکوع کو، ہر سجدے کو پکڑیں اور بار بار اپنے نفس کو دوہرا کے بولے تو نماز پڑھا ہے، ابھی گھر کی بات ہے نہیں، تو نماز پڑھا ہے، پہلے نماز پڑھ بعد میں گھر کے بارے میں سوچ. بار بار پکڑ کے اگر ہم نماز پڑھیں گے نا، تو انشاءاللہ ہماری نماز وہ ہوگی جو اللہ تعالیٰ کے پاس قبول ہوگی، اور شاید پھر اللہ تعالیٰ جو ہے اس کے بدلے میں ہم کو جو ہے وہ ثواب دے گا. اور یہی وہ نماز ہوگی جس کے بارے میں اللہ رب العزت نے قرآن میں فرمایا ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر. نماز تو برے اور جو ہے بیہودہ کاموں سے، یعنی گندے کاموں سے، اشارہ ہے زنا وغیرہ کی طرف، اس سے اللہ تعالیٰ نماز روک دیتی.
تو ہم کو وہ نماز مل جائے جس میں فحشا بھی نہ ہو اور منکر بھی نہ ہو. منکر کسے کہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے کسی بھی حکم کی خلاف ورزی منکر ہے. کسی بھی حکم، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، حلال، حرام، سچ، جھوٹ، شادی بیاہ، غم، خوشی، سیاست، جنگ، آپ کسی چیز کا نام لیں، اس میں جو عادت بھی ہماری شریعت کے خلاف ہے وہ منکر ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. مولانا صاحب یہ بتلائیں کہ نماز میں ہمارے ساتھ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جیسے وہ ہے قرآن میں 2-3 جگہ آیا ہے وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. سورہ یاسین میں ہے تو مَا يَنظُرُونَ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً، اور سورہ ملک میں ہے قُلْ إِنَّمَا الْعِلْمُ إِلَّا عِندَ اللَّهِ. تو اس میں اگر غلطی ہو جائے مگر ایک فوراً پکڑ لے اور پلٹ لے تو سجدہ سہو کرنا ہے کہ نہیں کرنا؟ بالکل نہیں. ماشاءاللہ. پہلی بات کہ آفتاب بھائی آپ کو اتنی آیتیں یاد ہے، اللہ تعالیٰ انہوں نے آپ کی برکت دے، بہت بڑی بات ہے. ایسا ہی دیکھیے، سجدے سہو نام ہے نماز کے جو ایکشنز ہیں، کھڑے ہونا، رکوع کرنا، سجدہ کرنا، تشہد میں بیٹھنا، ان کی ترتیب میں گڑبڑ ہو جائے، یا یہ کہ تسبیحات وغیرہ کے پڑھنے میں کوئی بھول چک ہو جائے، تو اس میں سجدہ سے کرنا ہے. اگر قرآن کی آیتوں میں بھول سے کبھی اس آیت کی جگہ وہ آیت پڑھ دی، وہ اس آیت کی جگہ یہ آیت پڑھ دی، تو یہ قرآن کے ادب کے خلاف ہوگا، لیکن آپ کی نماز نہیں خراب ہوگی اور آپ کی نماز ہو جائے گی. کوئی آپ کو سجدہ سے نہیں کرنا ہے. مگر ایک بات ہے کہ گھوم پھر کر یہی بات آتی، جب ہم کسی چیز میں فل انٹرسٹ لیں گے، فل انٹرسٹ، انشاءاللہ ایسا نہیں ہوگا. یار حبیب بھائی، تھوڑی اعظم بھائی سے 2 منٹ باتیں کرتے ہیں نا، اچانک ملے ہیں اتنے دنوں کے بعد، تو کیا کیفیت رہی اور کیسے سنبھلے؟ کوئی ہم اپنی بیماری کی روشنی میں ہم لوگوں کو جو ہے تو کوئی نصیحت. ضرور. آپ کی بیماری کی روشنی میں آپ نے جو نصیحتیں کی ہے وہ کافی ہیں. ہاں سب بھائی، مگر یار اب اتنی جلدی اٹھنے کا جی نہیں چاہ رہا. اب آپ تشریف لائیں تو جی چاہ رہا آپ کچھ بولیں، کچھ بات کریں. پھر انور بھائی، ماشاء اللہ اعظم بھائی جو ہے زیادہ تندرست ہو گئے ہیں ماشاء اللہ. الحمدللہ، واقعی اللہ کا شکر. جو توانائی ہے وہ زیادہ نظر آ رہی ہے. میں نے تو آپ سے کہا تھا بھائی آپ کچھ بھیجیں وہاں سے لکھنؤ سے ایٹ بائی کاسٹ، مربع، کچھ مربے، کچھ اپنا ایسی چیزیں، کچھ معجون، خمیرہ گاؤ زبان. ہمیں تو زیادہ وائٹلٹی نظر آ رہی ہے چہرے پہ. ماشاء اللہ. آج معلوم ہوا آج اتنا جو ہے ایسی محفل جو ہے کہ ہم کیسے مس کر سکتے ہیں، اتنی محفلیں ہماری مس ہوئی. الحمدللہ بھائی، آرام کی زیادہ ضرورت ہے اور ساری ایکٹیویٹیز شروع کیجئے تو رمضان کے بعد کیجئے. اب رمضان رہ ہی کیا گیا ہے. جی میں انشاءاللہ بعد میں شروع کروں گا انشاءاللہ. حبیب بھائی، ابھی اتنے روزے آپ نے رکھے، تو روزوں سے متعلق ہم میں سے حضرت جو ہے تو کوئی خاص بات ہے؟ یعنی دیکھیے، نیکی کو چھپانا ہے، نیکی کو بتانا نہیں چاہیے. ہر نیکی آپ کے اور آپ کے اللہ کے درمیان. مگر ایک بات ہے کہ اگر کسی کو جو ہے وہ اس سے فائدہ پہنچ سکتا ہے اور اپنے دل میں کوئی تکبر نہیں آ سکتا ہے، تو ہمیں ایک دوسرے کو بتانا چاہیے کہ یار میں روزہ رکھ رہا ہوں تو مجھے اس کا یہ دین کا یہ فائدہ معلوم ہوا، یا دنیا کا یہ فائدہ معلوم ہوا، یا میں اس طرح سے کر رہا ہوں، یا میں اس طرح سے نماز پڑھ رہا ہوں، کون سی میں نمازیں پڑھ رہا ہوں، اشراق کی، تہجد کی اور دوسری نمازیں، ایکسٹرا نماز میں نے پڑھی، اور میں نے ایک دفعہ خالی رکوع کیا، ایک دفعہ خالی سجدہ کیا. کبھی کیجئے، بہت مزہ آئے گا. صرف رکوع، آپ نے وضو کیا مسجد میں، گھر میں، مسجد میں اگر رکوع کریں گے، ہو سکتا ہے لوگ مسجد میں ماشاءاللہ خالی تو میں رہتے ہیں کون کیا کر رہا ہے. مجھے حیرت ہوتی، وہ مسجد میں ارے وہ فلاں نے ایسا کیا، ارے فلاں نے ایسا کیا. تو ہم جو ہے مسجد میں کریں گے نا تو کوئی نہ کوئی اچانک آپ رکوع کر کے ہٹیں گے نا، ایک آپ کو آپ کا بھائی کو مل جائے گا، یہ آپ خالی رکوع کر رہے تھے، نماز نہیں پڑھ رہے تھے. اب اگر ان کو بھائی آپ کو کیا کرنا ہے، مگر ان کو یہ لگا کہ انہوں نے ایسا کیوں کیا، وہ خالی سجدہ کیوں کیا. تو گھر میں
خصوصاً گھر میں اللہ کو یاد کر کے بتاؤ کتنی دیر یاد کرتے ہو. دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے وہ آپ طریقہ دیکھیں. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے حدیث میں بتایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات میں، یہ رات کی بات ہو رہی ہے، یعنی دن بھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مصروفیت، آپ کا اللہ سے تعلق، آپ کی نمازیں، آپ کا ذکر، تلاوت، عبادت، مسلمانوں کو رہنمائی، وحی کا نازل ہونا، یہ معمولی بات ہے سب. اس کے بعد یہ کہتی ہیں کہ آتے اور بستر پر میرے پاس لیٹ جاتے. ابھی ایسے لیٹے نہیں، فوراً کہتے دانی عابد ربی، چلو بھائی میں تو اپنے رب کی عبادت کروں گا. یہ جو بات حضرت عائشہ نے بتائی ہے، ہماری اس ماں نے، اللہ ان کے درجات بلند کرے، انہوں نے امت کے فائدے کے لیے ہر بات بتائی. تو آپ کبھی آپ ایسا لیٹ کر دیکھیے، آپ یعنی یہ بھی ایک سنت ہوگی. اگر سنتوں پر عمل کرنا ہے نا، یہ بھی ایک سنت ہوگی کہ آپ جو ہے بھلے آپ کو یاد ہو، آپ کو یاد نہ ہو، چاہے آپ جلدی سو رہے ہوں چاہے دیر سے سو رہے ہوں، کسی دن آئیں بستر پر لیٹ گئے، اب لیٹنے کے بعد یہ حدیث یاد کیجیے، دانی عابد ربی، چلو میں تو اپنے رب کی عبادت کرتا ہوں، اور پھر اٹھ جانا دوبارہ، اور اس کے بعد نماز پڑھنا. کتنی کیسی نماز پڑھنا؟ یعنی اتنا آتے نا قل اللہ پڑھ کے جلدی سے جلدی 2 رکعت پڑھنا، سو جانا. اتنی لمبی لمبی نماز کہ پیروں پر جو ہے ورم ہو جائے، اتنی لمبی لمبی نماز، اور رو رہے ہیں اور آنکھ سے آنسو جاری ہیں، اور حضرت عائشہ نے وہ سب چیزیں ریکارڈ کی. یہ معمولی بات ہے؟ تو میرے بھائیوں، اس طرح کی نیکیوں کو شیئر کیجئے، ایک دوسرے کو بتائیے اور اپنے تجربات دیجئے. جیسے کہ ہم ایک دوا کھاتے ہیں، ہم 10 لوگوں سے بولتے ہیں ارے یار وہ مجھے ایسا ہوتا میں نے وہ دوا کھائی نا، اس سے بڑا فائدہ ہوا، آپ کو کبھی ضرورت پڑے نا آپ یہ دوا رکھ لیجیے. تو کس کو رکوع کی دوا دی جائے، کس کو سجدے کی دوا دی جائے، کس کو سبحان ربی العظیم کی دوا دی جائے، کسے اللہ اکبر کی دوا دی جائے، کس کو جو ہے ان چیزوں کا مربع اور یہ خمیرہ یہ کھلایا جائے کہ جس میں سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، اس کے مزے آئیں، دن اور رات مزے آئیں. تو میرے بھائیو بس بات ہے، کہنا بہت آسان ہے، عمل کرنا بہت مشکل ہے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق عطا فرمائے. چلیے دعا کر لیتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللهم يا ربنا أنت الإله، أنت الله، أنت الرحمن، أنت الرحيم، أنت القادر على كل شيء، ونحن عبادك وإماؤك يا رب العالمين. يا ربنا أنت خلقت السماوات والأرض وما بينهما، وكل شيء عندك بمقدار، عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال. اللهم صل على محمد على آل محمد كلما ذكره ذاكرون وكلما غفل عن ذكر الغافلون. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وقنا عذاب الحشر، وقنا عذاب الآخرة، وقنا من عذاب الكورونا وابتلاء الكورونا، ومن جميع الأمراض البدنية والروحية الإيمانية والخلقية والخلقية يا أرحم الراحمين. اے اللہ تو نے ہمیں آج نماز سے متعلق چند حدیثوں کے سننے کی توفیق دی. اے رب العالمین، ہمارے جیسے انسانوں نے جنہوں نے تیری کتاب کو اور نبی کی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو پڑھا، سنا، سمجھا، ریسرچ کی اور اس میں مسائل ہم کو بتائے، اے اللہ ان سب کو جزائے خیر عطا فرما. ہر امام ہر عالم دین کا احترام ہمارے دل میں عطا فرما. اے رب العالمین، شیطانی وسوسوں سے، آپس میں ایک دوسرے کو غلط بولنے سے ہم سب کی بھرپور حفاظت فرما. اے اللہ، جتنے لوگ دین کا کام کر رہے ہیں ان سب کی عزت اور عظمت ہمارے دل میں بھرپور پیدا فرما. اے اللہ، ہر دیندار کا احترام عطا فرما. اے رب العالمین، جتنی باتیں ہم فقہ کی سنتے ہیں ان سب پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ، نماز کا ایک ظاہری نقشہ ہے، میں نے رکوع کیسا کیا اور سجدہ اور رکوع کیا کیسا کیا، اور ایک اللہ اس کا اصلی مغز ہے، اس کی اصلی روح ہے، تیرے سامنے خشوع اور خضوع ہے، دنیا کو بھول جانا ہے، کسی اور بات کا نہ کرنا ہے، ادب کرنا ہے مسجد کا اور نماز کا، نماز کی جگہ کا اور نمازیوں کا. اے اللہ ہر دفعہ ایسی نماز عطا فرما کہ تو خوش ہو جائے اور تو قبول کر لے. اے اللہ، ہم بندے ہیں، ہماری نماز کا پڑھنے کا طریقہ خود ایک بہت بڑی گستاخی ہوتی ہے. اے اللہ، ایسی تمام گستاخی کو معاف فرما جس میں ہم بھول گئے کہ ہم نماز پڑھ رہے ہیں. اے اللہ، بلا وجہ ہاتھوں پیروں کو حرکت دینے سے ہر نمازی کی حفاظت فرما، اور اللہ بلا وجہ نماز کو چھوٹی پڑھنے کی سے اے اللہ ہر نمازی کی حفاظت فرما.
اے اللہ مردوں کو اور عورتوں کو اور بچوں کو اور بوڑھوں کو دنیا میں ہر زمانے میں ہر جگہ پر چھوٹے سے چھوٹے گاؤں میں اور بڑے سے بڑے شہر میں اے اللہ ہر مسلمان کو نماز کو یاد رکھنا، نماز کا پڑھنا، نماز میں دھیان لگانا آسان فرما۔ اے اللہ ایسی نماز عطا فرما کہ جس سے فحشا اور منکر ہم سے نکل جائیں، چھوٹ جائیں، ہماری زبان سچ بولے، ہمارے کان صحیح بات سنے، اے اللہ ہمارے ہاتھ پیر سے نیک عمل ہو، اور اے اللہ ہماری نظروں کی حفاظت ہو۔ اے رب العالمین ایسی نماز ہم کو عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے جتنے بھائی ساتھ میں بیٹھے ہیں ان سب کو دین اور دنیا کی برکت عطا فرما، ان کو صحت اور عافیت عطا فرما، ان کو گھر والوں کو دین اور دنیا کی ہر بھلائی عطا فرما۔ اے اللہ رمضان کا آج 20واں روزہ آیا، اے اللہ تو جانتا ہے ہم اب تک خالی ہاتھ ہیں، ہم نے رمضان سے فائدہ نہیں اٹھایا۔ اے اللہ اے اللہ اے اللہ باقی دنوں کی حفاظت فرما، نماز رمضان کا مزہ عطا فرما، روزے کا مزہ عطا فرما، روزہ رکھنا آسان فرما، روزہ جو لوگ روزہ رکھتے ہیں ان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ گھروں میں ماں باپ کو اپنے اولاد کے ساتھ اور اولاد کو اپنے ماں باپ کے ساتھ، شوہر اپنی بیوی کے ساتھ، بیوی اپنے شوہر کے ساتھ، بھائی بھائی اور بہن بہن اور جس کے جو رشتہ دار گھر میں ایک ساتھ رہتے ہیں، روزے کی حالت میں ایک دوسرے کے ساتھ غصہ ہونا اور الٹے الفاظ بولنا، چڑنا اور اللہ جھڑکنا، اللہ ان سب سے حفاظت فرما، بلکہ ایک دوسرے کی مدد کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے رب العالمین گھر سے باہر اگر ہماری کسی سے کوئی الجھن ہو جائے اور اللہ اگر کوئی جو ہے آپس میں تکرار ہو جائے تو ایسی حالت میں ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پر عمل کرنا آسان فرما کہ ہم کہیں اچھا بھی ٹھیک ہے میں روزے سے ہوں، اے اللہ اس بات کو یاد رکھنا آسان فرما۔ اے اللہ ہماری دعاؤں کو اور دنیا کے ہر مسلمان کی ہر جائز دعا کو اے اللہ اپنے فضل و کرم سے قبول فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد وعلی آلہ صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ جزاکم اللہ ظفر بھائی، جزاکم اللہ۔ وہ جو ابھی بھائی یہ کمپنیز کی جو وہ میمورنڈم آف ایسوسیشن ہوتے ہیں تو اس میں دیکھیے ایک کلاس یہ بھی ہوتا کہ اگر میٹنگ ہوگی تو جتنے پارٹنرز تھے سب کا شریک ہونا ضروری ہے۔ پھر یہ بھی لکھا ہوتا ہے کہ اگر سب نہ آئیں تو اگر میجورٹی بھی آ گئے تو پھر وہ کمیٹی جو ہے کمپنی کے بارے میں ڈیسیجن لے سکتی ہے۔ تو آج جو ہے ہماری جو یہ جو قرآن کا گروپ ہے اس کا جو وہ ہے کیا بولتے ہیں اس کو اسکیل پورا ہو گیا، سارے ممبران حاضر ہو گئے تو میٹنگ جو ہے سکسیس ہو گئی۔ آج بیچارے شریف صاحب پتہ نہیں کہاں چلے گئے۔ ہاں جی اعظم بھائی آپ کو دیکھتے تو بہت خوش ہوتے ہیں اور بہت میں بھی ان کو دیکھنے کے لیے دیکھ رہا تھا۔ چلو اللہ خیر کرے، وہ برابر میسج بھی بھیجتے رہتے ہیں۔ جی جی چلیے خدا آباد رکھے صافی کریم۔ بہت بہت شکریہ آپ کا اور ہمارے ظفر بھائی کا اور سب لوگوں کا۔ آپ لوگوں نے میرا یعنی بھرپور ساتھ دیا اور مسلسل میرے سے ٹچ میں رہے، اپنے آپ لوگوں کے پرخلوص میسجوں نے میری بڑی ہمت باندھی۔ اللہ آپ لوگوں کو جزائے خیر دے۔ بالکل، اور آئندہ بھی یہ ہے کہ آپ نے کہیں افطاری پہ نہیں جانا، گیدرنگ میں نہیں جانا، تو یہ احتیاط کرنی ہے بس۔ دیکھیے انور بھائی ماشاء اللہ ماشاء اللہ جا بھی نہیں سکتا میں۔ جی جی یہ بڑی بالکل، اصل میں یہ بڑی بڑی دعوتیں انہوں نے کھائی ہیں، بڑی بڑی میٹنگیں کی ہیں۔ جب دیکھو آج ذرا جا رہے ہیں، آج میٹنگ ہے، آج دیکھو آج دعوت ہے، آج کھانے پہ جا رہے ہیں، آج جگہ جا رہا ہوں، آج نہیں آ رہا ہوں، آج میں نہیں آ رہا ہوں۔ اور وہ جو معجون اور وہ جو وہ پوچھ رہے تھے ہمارے ظفر بھائی نے، وہ بھی دے دیا آپ کو، کس معجون کی ضرورت ہے اور کس حلوے کی ضرورت ہے بتا دیا ظفر بھائی نے۔ فی الحال جب تک کرونا صاحب ہے تو آپ کو احتیاط کرنا ہے۔ جی بہت برا حال ہے، بہت صحیح بات کہی کہ گیدرنگ میں نہ جائیں، باہر کم سے کم نکلیں، اور صحیح بات ہے دعوتوں کی بھی کہ پتہ نہیں کب کیا کسی کو ہو جائے۔ بالکل پتہ ہی نہیں چلتا بھائی، یہی تو مسئلہ ہے۔ ہمارے آفتاب صاحب لکھنؤ میں کیا سین ہے؟ لکھنؤ کا کیا سینیریو ہے؟ لکھنؤ میں سین کورونا جو ہے وہ ناچ رہا ہے، مگر سرکار کہہ رہی ہے کہ سب ٹھیک ہے، جو کچھ بولے گا تو اس کو اندر کر دیں۔ اور تم بول رہے ہو سب سے پہلے تمہیں کو اندر کریں گے۔ آکسیجن مانگنے والوں کے خلاف تو کیس درج ہو رہا ہے۔ وہ تو وہ مطلب وہ تو ایکشن لے لیتے ہیں، یا کہتے ہیں
सारा काम बड़ा झूठ पे कामयाबी के साथ चल रहा है, तो तुम्हें क्या दिक्कत है फिर? झूठ पे अब देखिए उन्होंने आपने वो ओल्ड पराठी में डाला है कि रिलायंस का वो लगा दिया, बैनर लगा दिया। मुझे तो मजा आ गया, सही बता रहे आप। आई एम वेरी हैप्पी। अभी एक होता है दिखाया हॉस्पिटल में, पंडित जी एडमिट हैं और बहुत से लोग एडमिट हैं, तो उन्होंने थोड़ी देर के बाद उन्होंने अल्लाह अकबर आजान देना शुरू कर दी। अच्छा। तो उनके बगल में एक मुसलमान साहब तो कहने अरे इनको पंडित जी को क्या हो गया? ने कहा कि असल में इनको अभी जो ऑक्सीजन आया वो सऊदी अरब से आया है, वो लिया है। अल्लाह कह रहे ऑक्सीजन सऊदी अरब का मिला है इनको, तो इन्होंने आजाद देना शुरू कर दिया, अभी ठीक हो जाएंगे। दिलचस्प बात है। चलिए इजाजत दीजिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जफर भाई ये सवाल बताएं आप। दीदी जीत